نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام اور معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بہت سی مخلوق پیدا فرمائی اور ان تمام مخلوق کو پیدا فرمانے کا مقصد بھی بتایا، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ انسانوں، میں نے تمہیں پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میرے دوستو، اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری مخلوق پیدا فرمائی، اگر ہم اس کے اندر سے یہ کہہ دیں کہ یہ مخلوق یوں ہی پیدا فرمائی، تو میرے دوستو ذرا سوچو کہ یہ ہمارا کہنا کتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اتنی عظیم شان ہے، ہم اس کی ایک مخلوق کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی پیدا فرمایا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کام ضائع ہو گیا. میرے دوستو ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو، تمام مخلوق کو، دنیا کے ہر ذرہ برابر چیزوں کو، یہاں تک کہ چونٹی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد سے پیدا فرمایا ہے. میرے دوستو، اس کے اندر سے ایک اشرف المخلوقات جو بہت ہی بلند مخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رتبہ بھی بتلایا. حضرت انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں ہم پر عائد کی ہے، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور قربانی ہے. میرے دوستو، جو اگلا مہینہ آ رہا ہے قربانی کا مہینہ ہے. یہ مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اسی مہینے کے اندر ہمارے آباء و اجداد میں سے ایک نبی گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی سنت کو ہم اور آپ ادا کریں گے، جن کو ہمارے باپ کہا جاتا ہے. میرے دوستو، جیسا کہ آپ حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک درد بھرا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. میرے دوستو، کہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اس واقعہ کا پورا خلاصہ اور مغز میرے دوستو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے اور کتنا مہربان ہمارا رب ہے. اگر چاہتا تو وہ ہمارے جان کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہماری جان لے کر راضی ہو جاتے، لیکن میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جان لے کر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ایک فریضہ عائد کرتے ہیں کہ آپ قربانی کیجئے اور اس کے ذریعے ہمیں منائیے.
میرے دوستو ذرا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا مشفق ہے۔ تو میرے دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں ایک مہینہ عطا کر رہے ہیں، اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج بھی عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو حاجی حضرات ہوتے ہیں، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدائے بلند ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 3 دن عطا کرتے ہیں، اور اس 3 دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اس مہینے کا ہمیں ابھی سے اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم بار اس موضوع کو سنتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر سب سے پہلی تیاری ہماری یہ ہونا چاہیے کہ ہم جانور کو مہینہ بھر پہلے خریدیں، ہم بازار جائیں، خوبصورت بہترین جانور ہو، ان کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی مرض، کوئی خراش ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دوستو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ مدینہ المنورہ میں رہے اور آپ ہر سال بقرعید کے موقع پر 2 سیاہ سفید لمبی سینگ والے مینڈے ذبح کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح میرے دوستو آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قربانی کے جانور خوبصورت جو گوشت سے بھرا ہوا ہو، اچھا ہو، جس کی خل خوبصورت ہو، جس کے سینگ خوبصورت ہو، جس کے کلر خوبصورت ہو، جو دیکھنے میں اچھا معلوم، خوشنما معلوم پڑتا ہو، ایسے جانوروں کا ہم منڈی کے اندر جائیں، 1 دن جائے، 2 دن جائے اور اچھا جانور انتخاب کر کے لائیں، اور اس کو ہم ایسا نہ ہو کہ 1-2 دن پہلے خریدا اور ذبح کر دیا۔ میرے دوستو اس کے اندر بہت فرق پڑتا ہے، اس کے اندر بہت فرق پڑتا ہے کہ ایک جانور جو ہمارے پاس مہینہ 2 مہینہ سے رہ رہا ہو، اس کا پیار محبت ایک الفت اپنے مالک سے ہو جاتی ہے۔ جب ایسے جانور کو ہم ذبح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور بھی زیادہ ثواب عطا کریں گے اس جانور کے مقابلے میں جس کو ہم 1 دن پہلے 2 دن پہلے خرید کر لا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جانور جلد از جلد خریدا کریں، اور خوبصورت جانور ہونا چاہیے، نوجوان ہونا چاہیے، دیکھنے میں خوشنما معلوم پڑتا ہو، ایسے جانوروں کا ہم انتخاب کریں۔ دوسری بات کہ میرے دوستو ہم جانور کے سلسلے میں بالکل کنجوس ہو گئے ہیں۔ ایک گھر کے اندر 5 افراد ہیں اور 5 پر قربانی فرض ہے، لیکن ہم ایک کی جانب سے ایک بکرا ذبح کر دیا اور سوچتے ہیں کہ سب کی جانب سے ادا ہو گیا۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو دولت دی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر فرد کی طرف سے ایک جانور ذبح کریں، یا نہیں تو پھر جو بڑا جانور ہے گائے بھینس اس طرح کا جانور ادا کریں، اور ہر ایک کی طرف سے ایک حصہ ادا کریں۔ بہت سارے افراد اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مال پیسہ دولت دیتے ہیں، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ 1 جانور 2 جانور جن کو اللہ نے خود دیا ہے وہ 10 کریں، جن کو اللہ نے اور زیادہ دیا ہے وہ 20 کریں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مال و پیسہ سے نوازا ہے تو 50 کریں۔ الغرض اگر اللہ نے آپ کو بہت ہی بے شمار دیا ہے تو اب 100 جانور کیجیے۔
جیسا کہ میرے دوستو آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کی. ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھیں، ہمارے بھائی ہے، بہن ہے، چاچا ہے، تایا ہے، اور اس طرح سے بہت سارے افراد ہمارے خاندان کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی خرید کر دیں. اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو ہم ان کے لیے بھی ذبح کریں، ان کے لیے بھی ایک جانور خرید کر ان کو بھیجیں. ہمارا دونوں کام ہو جائے گا، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے اور ایک ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے گا. میرے دوستو، ان تمام چیزوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہے. ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم خوب سے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ میرے دوستو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے متعلق بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے. وہ فضیلت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان جب اللہ کی رضا کے خاطر ایک جانور کو پکڑتا ہے اور اس پر قربانی کی چھری چلاتا ہے، اس کے خون سے گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. میرے دوستو، ہمارا اتنا مہربان رب جو ہمیں ہر مہینے کے اعتبار سے ہمیں بخش رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں. میرے دوستو، اس سے پہلے ایک تو مہینہ گزرا، رمضان المبارک کا مہینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ مہینہ بھی دیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ راتیں دی کہ بندہ کسی بھی طرح کسی بھی بہانے سے میرے پاس آ جائے اور میں اس کو بخش دوں. اسی کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک بہت ہی اہم فریضہ دے رہا ہے، حج کا. کیا آپ حج کی تیاری کیجئے، آپ حج کو جائیے. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ مال و دولت دیا ہے تو پھر اسی کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کا ایک اہم فریضہ دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے تو آپ قربانی کیجئے اور ہمیں منا لیجئے، ہم آپ کی بخشش کر دیں گے. میرے دوستو، ہمارا رب اتنا مہربان، اتنا مشفق، جو صرف بہانہ ڈھونڈ رہا ہے اور وہ موقع بھی ہمیں دے رہا ہے. میرے دوستو، اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیے تو کوئی انسان یا دنیا کی کوئی طاقت اس طرح کی آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ کو دونوں چیز دے رہا ہے. لیکن میرے دوستو، ہمارا رب بہت مہربان ہے، ہمیں تمام چیزیں فراہم کر رہا ہے. صرف ہمیں اللہ کے پاس آنا ہے، قریب آنا ہے میرے دوستو، اور اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، روپیہ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال و دولت دیا ہے وہ نصاب کا مالک ہے، لیکن اگر ایسا شخص قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی وعید سنا رہے ہیں کہ ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب بنا ہے. میرے دوستو، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نماز بھی نہ پڑھیں، یہ تو تنبیہ ہے میرے دوستو. تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر نہیں بھی دیا اللہ نے، ہم نصاب کے مالک نہیں بھی ہے، تو میرے دوستو قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکت دیتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصاب کا مالک نہیں بنایا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی رقم ہے کہ ہم ایک حصہ لے سکتے ہیں، ایک جانور لے سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب مال و پیسہ دے سکتے. لیکن میرے دوستو، بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ لوگ اس طرح مکار قسم کے ہیں جو ہمارے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں. بھائی قربانی کرنے سے آپ کو کیا ملے گا، قربانی پیسہ کا ضیاع ہے. میرے دوستو، اگر قربانی کرنا پیسہ کا ضیاع ہوتا تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدنی زندگی کے اندر اتنا قربانی نہیں کرتے جس کی تاکید ہمیں نہیں فرماتے.
ایک حدیث ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول قربانی کرنے سے کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے؟ تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قربانی کرنے سے جانور کے گردن پر چھری چلتی ہے اور ابھی خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا ہے کہ اس کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں میرے دوستو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم چڑھ بڑھ کر قربانی کے اندر حصہ لیں اور اپنے مولا اور اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ میرے دوستو، آج دنیا بہت پریشان ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، چاروں طرف سے مسلمان ہر حال میں پریشان نظر آ رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہی تو وقت ہے رب کو راضی کرنے کا کہ ایسے موقع کے اندر ایک طرف لوگ ہمیں پریشان کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسے موقع کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم خوب بڑھ چڑھ کر اور بھی جوش کے اندر ہم جانوروں کو ذبح کریں اور اللہ کو منائیں۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم بہت بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیں، اور خاص طور پر ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم اور آپ آج سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کے والدین ہوں گے جن کا انتقال ہو گیا ہوگا، ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ نہیں ہوں گے، جن کے چچا نہیں ہوں گے، جن کے دادا نانا نانی نہیں ہوں گے، جنہوں نے آج ہمارے لیے بہت کچھ کر گئے، جس کے صدقے توفیل میں آج ہم چین اور سکون کے ساتھ کسی گھر کے اندر، کسی دکان کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو، وہ آپ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے کچھ اس طرح کے ثواب کے کام کرے جس کے ذریعے ہمیں راحت اور سکون ملے۔ تو میرے دوستو، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے مال و دولت، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ان کے نام سے ایک حصہ کیجیے تاکہ ان کو بھی سکون حاصل ہو۔ اگر اللہ نے اور بھی دیا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرتے ہیں، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے خوشی کے موقع پر جو ہمارے مرحومین ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، میرے دوستو ذرا آپ کبھی سوچے، اکیلا میں بیٹھے اور سوچے کہ یہ بڑی بلڈنگ جو دکھ رہی ہے یہ کون بنا کے گیا؟ جس گھر میں آج ہم سکون کی سانس لے رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے بچپن سے لے کر اور آج تک ہماری پرورش کی، میرے دوستو ایسے خوشی کے موقع پر ہم انہیں نہ بھولیں بلکہ ان کے لیے بھی ایک حصہ لے لیں، ایک جانور لے لیں، تاکہ وہ جو آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے انتظار میں، جب ہم ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو میرے دوستو ان کو راحت ملتی ہے، ان کو سکون ملتا ہے۔ اور جو بندہ ان کے نام سے کوئی کارِ ثواب کا کام کرتا ہے تو فرشتے ان کے نام کے ساتھ ان کو بتاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایسے خوشی کے موقع پر ہم اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بقدر، اپنی مالیت کے بقدر خوب قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں۔